بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹائم ناؤ پاکستان کے ساتھ میں ہوں سلمان عثمان. آج ہم موجود ہیں سرگودا میں اور بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج ہمارے سیگمنٹ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں, ممبر ہیں صوبائی اسمبلی. سر بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے جو ہے ہمارے ایک سیگمنٹ میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سر یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر کیا کہیں گے, پی ڈی ایم کے جلسوں کو جو ہے حکومت کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان جلسوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ جہاں پہ تشریف لائے. باقی جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو گورنمنٹ تو یہ نہیں چاہے گی کہ پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں, جو کامیاب جلسے ہو رہے ہیں, ان کو پذیرائی ملے. تو یہ ویسے بھی جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو وہ یہی شو کرتی ہے کہ اپوزیشن کا شو جو ہے وہ فلاپ جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں سارے بڑے سکسیزفل ہوئے ہیں اور ہمیں پبلک کا بڑا فیڈ بیک ملا ہے, اور انشاءاللہ یہ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھے گا. اور ہم جس طرح پی ڈی ایم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم 26 تاریخ کو نکلیں گے ایک ریلی کی شکل میں اور اسلام آباد پہنچیں گے, تو انشاءاللہ بھرپور جو ہے پاور شو کریں گے. اور گورنمنٹ تو ایسے کہتی رہے گی لیکن انشاءاللہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے ہم دھجیاں بکھیر کے رکھیں گے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اب اسمبلی میں بھی اکثر یہ بحث چڑھتی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے حکومت کو کہ مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں آئے دن جو ہے پرائس بڑھتی ہے. صرف پرائس نہیں بڑھتی, اس کے ساتھ جو الائڈ اس کے ساتھ انڈسٹریز ہیں ان کی پرائسز بڑھتی ہیں. تو ابھی آپ اگر پبلک کا جنرل آپ نکل جائیں روڈز پہ اور اگر آپ پبلک کا اوپینین لیں تو پبلک بڑی شدید تکلیف میں ہے اس وقت. ان کا گزارا جو ہے نا بڑا مشکل ہوا ہے. اب ایک چھوٹی سی فیملی ہے اس کا گزارا نہیں ہو رہا, تو جس فیملی میں کچھ تعداد اگر زیادہ ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے ان حالات میں گزارا کرنا. اچھا سر, اس مہنگائی کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عوام بھی چاہتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کے دور میں عوام کا کہنا ہے سروے کے مطابق کہ مہنگائی کم تھی. اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے, عمران خان صاحب نے وعدے بھی کیے تھے کہ جی میں مہنگائی کو بھی کم کروں گا, بے روزگاری بھی کم ہوگی, نوکریاں بھی ملیں گی, لیکن اب جو عوام ہے وہ ابھی مطمئن نہیں دکھائی دے رہی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جو پرائسز کا بڑھنا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے ڈالر کی پرائس کے ساتھ, کیونکہ پاکستان ترقی پذیر کنٹری ہے. ابھی جو ہمارے پاس موسٹلی ہم امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو اس میں جو پہلی چیز ہے کہ آپ نے آ کے ڈالر کو کنٹرول کرنا تھا. آپ دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم میں ڈالر کو بڑا سٹیبل رکھا گیا, اس کی وجہ سے ساری قیمتیں بھی اپنی سطح پہ برقرار ہیں. انہوں نے آتے ہی پہلا جو ویری فرسٹ ایئر تھا ان کی گورنمنٹ کا, انہوں نے آتے ہی ڈالر کو جو ہے چھیڑا ہے. جیسے ڈالر کو انہوں نے روپے کو ڈیویلیو کیا, ڈالر ان کی پہنچ سے بہت اوپر نکل گیا. وہ ابھی تک ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اس میں پھر انہوں نے وہ شبر زیدی صاحب والا فارمولہ بھی اپلائی کیا, گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی تھرو, پہلے ایف ایم میں آئی ایم ایف میں کام کرتے تھے وہاں سے آئے, ان کو بھی انہوں نے استعمال کر کے دیکھا. ابھی تک وہ بھی کوئی رزلٹ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. جسٹ ان کے وہ ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ان کے منسٹرز کی, پرائم منسٹر کی, کہ جناب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے. اچھا سر, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں, اور اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز بھی نیب کی حراست میں آپ کے سامنے پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں تو وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو کیسز ہیں وہ کس بنا پر بنائے گئے ہیں؟ کیسز تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے 2002 کا جو مشرف رجیم تھا یہ اس میں تھا کہ کیونکہ مشرف نے کو کیا, کو کرنے کے بعد وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت گورنمنٹ میں تھی ایک اسٹرانگ میجورٹی کے ساتھ تھی, وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو میں کسی طریقے سے سائڈ لائن کروں, ان کا جو پبلک میں ایک امیج ہے اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں. وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا. ابھی یہ عمران خان صاحب سے آپ نے سنا ہوگا یہ سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ اپنی جو بھی 126 دن کا ان کا دھرنا تھا, یا پھر جہاں پہ بھی یہ اسپیچ ہوتی تھی یہ کہتے تھے جی سوئٹزرلینڈ سے میں پیسہ لے کے آؤں گا. اب کبھی بھی ان 2.5 سالوں میں آپ نے ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے کہ میں سوئٹزرلینڈ سے پیسہ لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کچھ لوگ ایسے پاورفل ہیں جن کو عمران خان اگر ان کا نام لیں گے تو شاید عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہی نہ رہے, تو اس لیے کبھی بھی آپ ان کے منہ سے اب وہ ذکر نہیں سنیں گے. اسی طرح اور بھی کافی چیزوں پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. لیکن جو ہے جو ہمارا ایک نظریہ ہے, یا میاں صاحب کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئیں اس میں ہمیں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ میرے خلاف انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا بنایا ہے, اور انہوں نے یہ ہمیں انشور کرایا کہ کوئی ایسی بات ان کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے.
تو لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, پبلک کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی تک کوئی بھی چیز نہ کسی کورٹ میں جسٹیفائی کر سکے ہیں. اگر میاں صاحب کی نااہلی کا وہ جواز دیکھیں یا بیس دیکھ لیں تو وہ کوئی بیس نہیں بنتے جس پہ کسی کو نااہل کیا جائے. اگر اسی پیرامیٹر کو لے لیں تو ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو ان کے منسٹرس ہیں یا ان کے جو مشیر ہیں تو ان کو دیکھ لیں تو سیم کیٹیگری میں تو وہ بھی فال کرتے ہیں, پھر تو انہیں بھی نااہل کرنا چاہیے. اچھا سر, اب اپنے حلقے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب پی ٹی کی حکومت ہے, آپ کے حلقے کے لیے کتنا جو ہے فنڈ ملا ہے, اور اگر ملا ہے تو کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اگر نہیں ملا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں بیسیکلی تو کیونکہ اپوزیشن کا حلقہ ہے تو اپوزیشن کی ایک روایت چل رہی ہے کہ اپوزیشن کے حلقے کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو اس روایت کے مطابق میرے حلقے میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا جو کوئی نئی اسکیمز ہیں. ہاں جو پرانی اسکیم جو نون لیگ کے ٹائم کی تھیں وہ اسکیمز ہماری چل رہی ہیں, لیکن اس میں انہوں نے کیونکہ وہ نون لیگ کی اسکیم تھی اس پہ جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ جو اس کی اینول جو فنڈنگ ہے جو بجٹ میں ایلوکیٹ ہوتی ہے اس کو بہت منیمائز کر دیا. مطلب مثال کے طور پہ 1 کروڑ کی اسکیم ہے تو اس کو 10 لاکھ روپے ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. اب 10 لاکھ سے نہ تو وہ اسکیم مکمل ہو سکتی ہے, وہ اسکیمیں بیچ میں لٹکی ہوئی ہیں, اس پہ پبلک کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, لوگ پریشان الگ ہیں. تو یہ اس طرح کا انہوں نے انتقامی سے ایک رویہ رکھا ہوا ہے. تو ویسے جو ہے کوئی جو اینول ایک ہوتی ہے ایک حلقے کے لیے جو سالانہ بجٹ میں اسکیمز ہوتی ہے اس میں ہمارے حلقے کو کوئی اسکیم نہیں ملی ابھی تک, کیونکہ اس میں روایت کے مطابق اپوزیشن کو کچھ نہیں دیا جاتا, اور نہ ہی ہم لوگ کبھی سی ایم کے پاس گئے ہیں, نہ ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم اس کو جا کے ریکویسٹ کریں. تو ویسے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم اسمبلی کے فلور پہ ایڈریس کرتے رہتے ہیں. اگر ہمارا کو کہیں پہ روڈس کا ایشو ہے, کہیں سینیٹیشن کا ایشو ہے, تو کوئی ایسا اگر ایشو ہے تو ہم اس کو جو ہے نا اسمبلی کے فلور پہ ہائی لائٹ ضرور کرتے ہیں. ادروائز جو ہے نا ہمیں جو اینول جو بجٹ ہے اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا سر, لاسٹ میں ہمارے سیگمنٹ میں آپ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اب تو 2.5 سال کے بعد آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کے آ چکی ہیں. آپ خود سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ اور جو یہ 2.5 سال والی تبدیلی والی گورنمنٹ ہے یہ آپ خود انالیسس کر رہے ہیں کہ کون بہتر تھا. اگر آپ پوری 73 ایئرس کی ہسٹری اگر پاکستان کی آپ دیکھ لیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ڈلیور کیا ہے. اس میں موٹر ویز کی شکل میں ہو, یہ بجلی گھروں کی شکل میں ہو, انڈسٹری کی شکل میں ہو, کچھ نہ کچھ اس ملک کو پاکستان مسلم لیگ دے کے گئی ہے, کوئی چیز ابھی تک چھینی نہیں. لیکن یہ گورنمنٹ تو ایسی گورنمنٹ ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ چھیننے پہ آمادہ ہوئی ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ آنے والے الیکشن میں سوچ سمجھ کے یہ سارے حالات کو سامنے رکھ کے آپ اپنی سوچ کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کریں اور صحیح بندوں کو موقع دیں تاکہ اس ملک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. سر 19 کو الیکشن بھی ہے, اس حوالے سے ضمنی الیکشن انشاءاللہ وہ جو ہے ہم پوری امید ہیں 19 والا الیکشن ہم جیتیں گے. 2 حلقوں میں ایک ڈسکا والا اور ایک وزیر آباد والا حلقہ ہے, اور انشاءاللہ وہاں پہ شاہ صاحب والے حلقے میں شاہ صاحب کی بڑی پاپولیرٹی تھی تو ان کو جو ہے سڈن ان کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ حلقہ خالی ہوا ہے. وہاں پہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے ایک فورج کیس میں جو ہے اس کو اریسٹ کیا, اس صرف کہ ان کا الیکشن ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ جو استعمال کرتی ہے, تو اس میں انہوں نے کوشش تو وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے, تو پبلک کی آواز پہ پبلک کے زور پہ انشاءاللہ ہم وہ دونوں سیٹیں ون کریں گے. بہت شکریہ جی. یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ممبر ہے پنجاب اسمبلی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی کی طرف زیادہ ہے کیونکہ غریب عوام مزید غریب ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ بے روزگاری میں بھی اضافہ. اور ان کا کہنا تھا کہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ دیں تاکہ جو آپ کے لیے اچھا ثابت ہو اس کو آپ ووٹ دیں. امید ہے کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے, تب تک دیکھتے رہیے گا ٹائم ناؤ پاکستان. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ. Thank you.